بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ فریدیہ اسلام آباد سے عبدالغفار عرض کر رہا ہوں۔ جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے قضیہ اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں صورتحال کی وضاحت کے لیے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ جامعہ فریدیہ میں میری آمد سن 1992 میں ہوئی۔ اپنی بعض گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کی تدریس سے استعفیٰ دے کر یہاں جامعہ فریدیہ میں تدریس پر مامور ہوا۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کے بعد پہلی ملاقات میں ہی فی البدی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بس ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ان 28 برسوں میں اللہ تعالیٰ نے معاذ اپنے فضل و کرم سے تدریس کے ساتھ مختلف عنوانوں سے جامعہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان گزشتہ 28 برسوں کے دوران کئی واقعات ہوئے اور کئی نئے شیب و فراز دیکھنے کو ملے۔ سن 1998 میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ پھر 2007 میں لال مسجد کی تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید ہوئے۔ لال مسجد بند کر دی گئی، جامعہ حفصہ مسمار کر دیا گیا اور جامعہ فریدیہ سیل کر دیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ نے جب لال مسجد سے تحریک کا آغاز کیا تو ہم نے بربلا ان کے موقف سے اختلاف کیا۔ اسی تحریک کے دوران ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ نے خاص طور پر مجھے لال مسجد بلایا۔ اس وقت حضرت عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ تحریک اور تعلیم کو الگ الگ کر دیں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی تحریک سے جامعہ کو اور جامعہ کے تعلیمی ماحول کو نقصان ہو رہا ہے۔ طلباء کی اکثریت جامعہ سے چلی گئی ہے، تعلیم و تعلم کا ماحول ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس پر ان کو شرح صدر نہ ہوا۔ بالآخر لال مسجد کا سانحہ پیش آ گیا۔ پھر لال مسجد بھی کھول دی گئی، جامعہ فریدیہ بھی 1 سال بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ بھی رہا ہو گئے، ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے اور دیگر مشکلات بھی کم ہوتی گئیں، اور مولانا صاحب نے جامعہ فریدیہ آنا شروع کر دیا۔ اگرچہ کم آتے تھے لیکن کبھی کبھی تشریف لاتے رہے۔ جامعہ کی شورا کمیٹی کے ایک اجلاس میں ہم نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ ہم جامعہ فریدیہ کی پالیسی اور دیگر تعلیمی امور شورا کی اکثریت کی بنیاد پر طے کریں گے، اور اس فیصلے کو حضرت مولانا نے باقاعدہ از خود املا کروایا، جس پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ پھر جب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ کو جامعہ سیدہ حفصہ اور لال مسجد میں دوبارہ مشکلات پیش آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے احتجاج وغیرہ کے لیے یہاں جامعہ فریدیہ سے طلباء بھیجنے کا ہم سے مطالبہ کیا، تو ہم نے اس پر باہمی مشاورت کی اور جامعہ کے طلباء کو پیش آنے والی سابقہ مشکلات کی وجہ سے ان سے معذرت کی کہ پہلی تحریک کے دوران بعض طلباء جو باقاعدہ ان کی تحریک کا حصہ بھی نہیں تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ عدالتوں کی پیشیاں بھگتتے رہے اور پھر بعض کو 4تھ شیڈول میں ڈال دیا گیا۔ اب بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ اسلامی نفاذ کے حق میں اور دیگر ملحد و بے دین لوگوں کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھاتے رہیں اور جامعہ فریدیہ کو ایک خالص تعلیمی ادارے کے طور پر کام کرنے دیں، اور جو ہمارے اختلافی امور ہوں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں، جس سے انشاءاللہ ادارہ ترقی بھی کرے گا اور اسی میں جامعہ کا تحفظ و بقا بھی ہوگا، اور یہی ہماری تعلیمی شورا کا متفقہ فیصلہ بھی ہے۔ اب کچھ عرصہ سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ مجھ سے اختیارات سے دستبردار ہونے اور نیابت اہتمام کا عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں عرض ہے کہ مجھے نہ اختیارات کا شوق ہے اور نہ ہی اس عہدے سے چمٹے رہنے سے دلچسپی ہے۔ اس پر میرا ماضی بھی گواہ ہے اور میرے جاننے والے بھی مجھے جانتے ہیں کہ مجھے ہر عہدہ منتوں اور اصرار کے ساتھ رکابی میں پیش کر کے دیا جاتا رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے بہت سی مشکلات ہیں۔ سابقہ سالوں کے دوران جامعہ سیدہ حفصہ G7 پر کئی دفعہ پولیس کا پہرا رہا، کئی دفعہ محاصرہ رہا، اور اب بھی جب لال مسجد تشریف لے جاتے ہیں تو اس کا محاصرہ ہو جاتا ہے، اور جب جامعہ فریدیہ تشریف لاتے ہیں تو جامعہ پولیس کے محاصرہ میں آ جاتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ پیر کی صبح حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ، حسان اور جامعہ سیدہ حفصہ کی تقریباً 180 طالبات کے ساتھ جامعہ فریدیہ تشریف لے آئے۔ میرے گھر کا تالا لگا کر مجھے گھر میں محصور کر دیا اور دروازے پر مسلح گارڈ کھڑے کر دیے، اور پھر 4 دن کے بعد یہاں سے تشریف لے گئے۔ اور گزشتہ جمعرات کے دن حسان تقریباً 15 سے 20 طالبات کے ساتھ جامعہ فریدیہ آ گئیں اور دفتر سے میرے ڈیسک کو نکال باہر کیا، دارالضیوف کے صوفوں کو باہر نکال دیا، غرفۃ الاساتذہ کے ڈیسک کو باہر کر دیا، جامعہ کے سٹور کے دروازے پر اینٹ مار کر تالا اور کنڈا توڑ دیا، اور ہمارے سامنے ہی اساتذہ کرام کے متعلق انتہائی نازیبا زبان استعمال کی۔ غدار، بے حیا، بے شرم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ ان کو علماء سوء کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے خود بھی صبر کیا اور اجتماعی طور پر تمام اساتذہ اور طلباء کو صبر کی تلقین کی۔ اور عصر سے کچھ پہلے جامعہ سیدہ حفصہ کے عملے کے کچھ نوجوانوں نے باقاعدہ اپنے تالے لہرا کر دفاتر کو لگانے کی کوشش کی تو طلباء نے منع کیا، اور منع نہ ہونے پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان نوجوانوں کے ساتھ طلباء کی ہاتھا پائی اور لڑائی ہوئی۔ طلباء جو پہلے سے مشتعل تھے اساتذہ کرام کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، اور یہ سارا واقعہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی عین موجودگی میں ہوا۔ اب سوشل میڈیا پر طالبات کے حوالے سے اس کو جو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اگرچہ خواتین کا لڑکوں کے مدرسے میں یوں آنا بالکل غلط اور نامناسب ہے، لیکن اس کے باوجود طالب علم یا کوئی استاذ طالبات پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ طلباء قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف دے کر اپنی صفائی دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بچیوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ مظلوم تو ہم جامعہ فریدیہ کے اساتذہ ہیں کہ تقریباً 6 مہینے سے سوشل میڈیا پر میری تضحیک و تذلیل کی جا رہی ہے۔ مجھے 4 دن اپنے گھر میں محصور رکھا گیا اور ایسی ایسی باتیں، الزامات اور بہتان لگائے جا رہے ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اس معاملے کو تو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم نے جامعہ فریدیہ کو خون جگر دیا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کی حفاظت اور بقا کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے، اور اس کی خدمت اور اختیارات سے دستبردار ہونے کے معاملے کو میں نے اپنے کابر علماء کرام اور جامعہ کے اساتذہ کے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے ان کی طرف سے جو حکم ملے گا اسی کے مطابق انشاءاللہ عمل کروں گا۔ ان حالات میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور جامعہ فریدیہ سے وابستہ مخلص دوستوں اور ساتھیوں سے اور جامعہ کے طلباء اور اساتذہ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اور ہر قسم کے فتنے اور شرانگیزی سے الگ رہنے کی انہیں تلقین کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو تا ابد شاد و آباد رکھے اور اس کو مزید ترقی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔